آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک کیس سینیریو کے بارے میں. ایک اسٹوڈنٹ جو میرے پاس آیا آج سے 1.5 مہینہ پہلے، اس نے آلریڈی گجرات کی 5 سے 6 اکیڈمیز وزٹ کی. ایک بڑی مشہور اکیڈمی جوائن کی آئلٹس کے لیے، اور جب اس کو وہاں پہ 1 مہینہ پڑھنے کے بعد کچھ سمجھ نہ آئی، کچھ آ گئی کچھ نہیں آئی، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوا، تو اس نے دوبارہ آئلٹس کے لیے اکیڈمی سرچ کرنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں وہ ہمارے پاس پہنچا. بارفل ایجوکیشنل سروسز، غریب پورہ روڈ، گجرات. جی ہمارے پاس وہ لڑکا پہنچ گیا. ہم نے اسی طرح اس سے ڈیل کیا جس طرح ہم نارملی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. ان کو بٹھایا، ان کو پڑھانا شروع کیا. ہمیں اندازہ ہو گیا کچھ دنوں بعد کہ اکیڈمیز میں تو شاید پرابلم ہوں گی، اداروں میں پرابلمس ہوں گی، لیکن پرابلم اس کے مزاج کے ساتھ بھی ہے، اس کی کنسسٹنسی، اس کی کیئرلیسنس اور اس کی رسپانسبلٹی کے ایشوز بھی ہیں. خیر آ گیا تھا، رجسٹر ہو گیا. ہم نے اس کو لے کے چلے، بیچ میں کافی چھٹیاں کی، لاپرواہی کی اس نے. ساتھ ساتھ ہم کہتے رہے کہ بیٹا آپ ریگولر نہیں ہو رہے، آپ کنسسٹنٹ نہیں ہو رہے. اکتوبر کے آخری ویک میں کہتا ہے جی میں نے ٹیسٹ بک کروا لیا ہے. ہمارے لیے سرپرائزنگ تھا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ڈاکٹر کے ساتھ کسی کے ساتھ کنسلٹ کر رہے ہو، لیکن دوائی آپ اپنی مرضی سے کھا رہے ہو. تو اس نے ٹیسٹ بک کر لیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری پر ٹیسٹ بک کر لیا، تو آپ جتنا ہم کر سکتے ہیں آپ کے لیے ضرور کریں گے. تو ہم دونوں ٹرینرز نے اس کو نصیحت بھی کی، بتایا بھی کہ آپ دیکھو جو چیز رہ گئی ہے، ٹیسٹ تو آپ بک کر رہے ہو، آپ نے پیسے انویسٹ کر دیے، تو جو چیز ابھی صحیح ہو سکتی ہے وہ اس کو کر لیتے ہیں. اس نے موک ٹیسٹ کیا، غلطیاں کافی تھی، رائٹنگ میں بھی، اسپیکنگ میں بھی. لیکن اب ہم اگر ساری غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تو دیٹ کوڈ ہیو بین اے ڈیزاسٹر فار ہم، کہ وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا، اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا. وہ پہلے ہی پینک اور انگزائٹی کی سٹیٹ میں تھا. جب اسے ٹیسٹ بک کر لیا تو وہ پینک اور انگزائٹی کی سٹیٹ میں تھا. سر اب میں کیا کروں، مجھے بتائیں، مجھے عدنان صاحب بتائیں، مجھے کاشف سر آپ بتائیں میں کیا کروں، اور اسپیکنگ میں اس میں کیا کروں، ٹپس دیں مجھے، ٹرکس دیں. ہم نے کہا ٹپس اینڈ ٹرکس تو آپ کو بیٹا ہم نے بتا دی ہیں، آپ تو پریکٹس کرنی ہے، آپ پریکٹس ہی نہیں کر پا رہے ریگولرلی. خیر تھوڑا اس کو لیکچر 2-4 دیے، کوئی موٹیویٹ کیا، اس کو پش کیا کہ بھائی خدا کا نام لے، اپنے پیسے ضائع نہ کر، تھوڑا کام کر لے. ایک موک ٹیسٹ بڑی مشکل سے اس نے دیا. اسپیکنگ انٹرویو کیا میں نے اس کا، ایک کیا میں نے اس کو کہا، بولا ریلیکس رہو یار، دوبارہ اسپیکنگ پہ کام کرو، تمہاری اسپیکنگ اچھی نہیں ہے. 2 دن بعد دوبارہ آیا. 3 نومبر کو اس کا میں نے انٹرویو کیا، تو اس کا انٹرویو اچھا تھا، مجھے پہلے کی نسبت فرق نظر آیا. تو میں نے اس کو بولا کہ کیا ہوا تمہیں، کچھ چینجنگ آئی؟ یہ کہتا میں اب ریلیکس ہوں، آپ کے لیکچر اور آپ کی باتوں کے بعد تھوڑا سا میں ریلیکس ہو گیا ہوں اس وجہ سے. تب اس دن مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ بچہ 6 بینڈ لے لے گا. آپ جتنی مرضی انڈرسٹینڈنگ حاصل کر لیں، آئلٹس کی ٹپس اینڈ ٹرکس پڑھ لیں، جب تک آپ نے پریکٹس نہیں کرنی، جب تک آپ نے اپنی کوشش پہ اعتماد نہیں کرنا، آپ کے بینڈز نہیں آ سکتے. 3 نومبر کو میں نے اس کو ایڈوائس کی کہ 4 نومبر کو آپ کچھ نہیں کریں گے، آپ فری رہیں گے، تاکہ آپ ریلیکس ہو کے 5 نومبر کو اپنا ٹیسٹ دے سکیں. اپنے آپ پہ اعتماد کریں، اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں تاکہ آپ اچھا پرفارم کر سکیں. اللہ کا شکر ہے اس کی بات سمجھ آ گئی. 5 تاریخ کو اس نے ٹیسٹ میں پرفارم کیا. 6 تاریخ کو اس کا فون آیا، سر میرا یہ رزلٹ آ گیا. تو میں نے اس کو مبارکباد دی، رزلٹ بڑا اچھا تھا. میں نے کہا چلو بچ گئے ہو تم، ورنہ ہم نے یہی کہا تھا کہ اللہ کرے تیرا رزلٹ اچھا ہو، لیکن لگ نہیں رہا ابھی نا. اس ساری کہانی کا مورال کیا ہے؟ بہت سے بچے ایسے ہمارے پاس بھی آتے ہیں جن کے دماغ میں آندھیاں چل رہی ہوتی ہیں، پینک ہر وقت، یہ نہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. معلومات ان کے پاس بڑی ہوتی ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کرنا کیا ہے، کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. ان کو بتا بھی دیں تو وہ نہیں سنتے صحیح طرح. بہت سے بچے ہماری جنریشن میں ایسے بہت آتے ہیں، کچھ عمل کر لیتے ہیں باتوں پہ، کچھ نہیں کرتے، یا وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارا کام تھا کہ وہ آئلٹس کے لیے ہمارے پاس آیا، ہم نے اس کو وہ ٹارگٹ کراس کروا دیا. اللہ کرے وہ لائف میں انہیں چیزوں کو امپلیمنٹ کرے. یاد رکھیے زندگی کا کوئی بھی امتحان ہو، اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ آئلٹس. آپ اپنے آپ پہ اعتماد کریں، اپنی کوشش پہ اعتماد کریں، اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں گے تو تب آپ اچھا پرفارم کر سکیں گے. آپ جتنی مرضی پریکٹس کر لیں، جتنا مرضی یاد کر لیں، آپ عین کمرہ امتحان میں، ایگزامینیشن ہال میں، ایگزیکیوشن ٹائم پہ آپ پرفارم نہ کر سکیں تو دنیا تو یہی کہے گی نا کہ آپ نالائق ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. یا آپ کسی پہ الزام ڈال دیں گے، اکیڈمی نہیں ٹھیک، ایگزام نہیں ٹھیک، ٹیچر نہیں ٹھیک، جس پہ مرضی الزام ڈالیں. پھر آپ الزام ڈالنے کے لیے تو پوری دنیا پڑی ہے. تو اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، اپنے کوشش پہ اعتماد رکھیں، اور پھر اللہ سے مدد مانگیں
اور پھر پرفارم کریں، ایگزیکیوٹ کریں چیزوں کو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ یہاں تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آئلٹس وتھ کاشف پہ حاضر ہوں گے۔ میری کوشش ہوگی میں اس بچے کا انٹرویو بھی آپ کے ساتھ فیڈ بیک انٹرویو کروں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھیں اور اس سے کچھ سبق سیکھیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔